ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں وہ دیکھے ہیں یا نہیں؟ ضرور دیکھیں. میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے کہ وہاں کس طرح آکسیجن کی کمی ہوئی ہے، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. میں میانگ اور آج میری ایکشن دینے جا رہا ہوں پی ایم عمران خان کے ایک اسپیچ پہ، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیا کے کرنٹ جو سچویشن چل رہا ہے کرونا وائرس کو لے کے اس پہ. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے پرائم منسٹر کیا سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں اس سچویشن میں، اور وہ اور کیا اپنی بات رکھ رہے ہیں. میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، چند دنوں میں، ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. بھارت میں پھیلے کرونا وائرس، پاکستان کے پردھان منتری نے عمران خان نے عید تک کرونا کے نیموں کا کڑائی سے پالن کرنے کی گزارش کی. دیکھیں میرے پاکستانیوں، آپ نے پتہ نہیں ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں وہ دیکھے ہیں یا نہیں؟ ضرور دیکھیں. میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے کہ وہاں کس طرح آکسیجن کی کمی ہوئی ہے، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. کئی بیچارے مریض ہاسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں. اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، چند دنوں میں، ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے 1 سال پہلے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی تھی. اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے، یعنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی جو 1 سال پہلے تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے. لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے، جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز، تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر. اور ہم وہ نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا. صبح کماتے ہیں، اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آج سے احتیاط کریں جس طرح 1 سال پہلے آپ نے کی تھی. 1 سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی، واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا. لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا، جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیز پہ فالو کروایا، پاکستان بچ گیا. ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں. اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح احتیاط کریں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا، کوئی ایس او پیز کے اوپر نہیں چل رہا، بہت کم لوگ چل رہے ہیں. اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا, دکانداروں کو نقصان پہنچے گا, فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا, لیکن سب سے زیادہ نقصان بیچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا. میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے کورونا وائرس ہے ہی نہیں, بس تو ایک اب سے افواہ ہے. میں نے پاکستانی فوج کیا کو بول رہے کہا ہیں کہ ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مثالیں دے رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے. پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے, کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہا ہے سوائے اپنے ملک میں, اور انہوں نے شاید 2-3 ملکوں کو شروع میں دیے تھے. چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین, لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ, کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں, احتیاط کی بات کرتے ہیں. اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے, جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ اندر, تو خاص طور پہ کمروں میں جب بیٹھیں, سب کو ماسک پہننے کی ہدایت. اور اب ہم انفورس کریں گے, یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے. ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرو اوپر جا رہی ہے اس کو روکیں گے. کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے. اور پچھلی باری مجھے 1 سال, آج سے 1 سال یاد ہے, رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا, شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے, اور 1 سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں, فٹیگ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے. لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلی باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے, لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لاک ڈاؤن, وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. شکریہ. عمران خان نے بالکل صحیح بات بولی ہے. بڑے بڑے شہر جو ہے انڈیا کے لاک پڑے ہوئے ہیں. وہ مہاراشٹرا پوری طریقے سے لاک ہے یار. مہاراشٹر اتنا بڑا راج ہے اور میکسیمم جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے انڈیا کی وہ مہاراشٹر سے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد دلی 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ہے. جب راجدھانی 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ہے تو آپ دیش پہ کیا اثر پڑے گا وہ سنیے. اس کے بعد جہاں میں رہتا ہوں یہاں پہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے 39 ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں سے 5 پوری طریقے سے لاک ڈاؤن ہے. اور 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں, 5 جو شہر ہیں, بہت مطلب اس سائڈ کے بہت بڑے بڑے شہر ہیں, وہ سارے پوری طریقے سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں. اس کے بعد میں جہاں پہ رہ رہا ہوں, میں باہر رہتا ہوں, تو وہاں پہ یار آپ کو پراپر ہوٹلس کھلے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو. کیونکہ اگر آپ کھانا نہیں بناتے ہو تو آپ ہوٹل سے پارسل لیتے ہو تو بہت زیادہ دقت ہے. پھر اس میں بہت زیادہ جو ہے رسک بھی ہے, کس نے بنایا ہے, کیسے ٹچ ہوا ہے, کیسے آپ اس کو کھا رہے ہو, بہت زیادہ مشکل ہے وہاں پہ. تو یار احتیاط برتیں, گھر پہ رہیں اور ماسک ضرور پہنیں. یہاں تو ابھی آ رہا ہے کہ بھئی آپ ڈبل ماسک پہنیں. اور دوسری بات ابھی گورنمنٹ نے جاری کیا ہے کہ یہ ہوا سے پھیل رہا ہے. اگر میں نے چھینک مارا اور وہ ہوا سے جو ہے ہوا میں وہ پارٹیکلس آ گئے, وہاں سے اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہوا سے بہت آگے تک بڑھ جا رہے ہیں. تو سرکار نے بولا ہے کہ اگر آپ کمرے میں بھی رہیں, ہم گھر کے اندر بھی رہیں, تو بھیا ماسک پہنیں. تو بہت زیادہ خطرناک والا سچویشن ہے بھائی. اوپر سے آکسیجن شارٹیج, یہ اب تو میرے خیال سے ہفتے 10 دن میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آکسیجن
आ जाएगा, बस वेंटिलेटर्स वाले बेड के थोड़े इशू होंगे क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो वो इंडिया होगा, क्योंकि यार इतने फटाफट जो ऑक्सीजन के जनरेटर्स है वो आ रहे हैं कि क्या ही बताओ। क्योंकि फ़िलहाल हालत जो है बहुत ख़राब है, 3.5 लाख के आसपास रोज ही आ रही है यहाँ पे केसेस। तो आप घर में रहें, सतर्क रहें भाई, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। बात करें इस वीडियो की तो इमरान खान ने काफ़ी पते की बात बोली है कि भैया सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है, और लॉकडाउन करना बहुत ही ज़्यादा हार्श होगा उन लोगों के लिए जो सुबह में कमाते हैं तब उनके बच्चे शाम को खाते हैं। तो अब आपकी वजह से आपके पास बहुत सारे सेविंग्स हैं, ठीक है, 2 महीना लॉकडाउन भी हो गया तो आप उस सेविंग्स से अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है, सुबह कमाओ शाम खाओ, उनका क्या होगा आप जरा सोच के देखें। इस हिसाब से यार लॉकडाउन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और लॉकडाउन से यार मतलब इधर कोरोना से मर रहा है, उधर लॉकडाउन से मरेगा, तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। बात करें वैक्सीन की तो इंडिया में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 तारीख से जो है 1 मई से जो है वैक्सीन लगेगी, और 28 तारीख से जो है मतलब आज से जो है वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को रजिस्टर करने वाला हूँ, अगर जल्दी से जल्दी वैक्सीन लूँगा, क्योंकि आप पहला वैक्सीन लेते हो, फिर 1 महीने बाद दूसरा डोज लेते हो, उसके बाद से करीब 2 से 3 हफ्ते बाद आपके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद भी करीब 1.5-2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर एंटीबॉडी जो है वो जनरेट हो। तो यार सबसे बेस्ट है वैक्सीन लेने के बाद भी आपको जो है मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वैक्सीन लिया है या फिर लेने वाली है तो क्या कीमत चल रही है आपकी उधर वैक्सीन की। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जो वैक्सीन है वो एब्सोल्युटली फ्री है बाय स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी सिटीजन्स है एक 18 साल से ऊपर के सभी को जो है वो फ्री वैक्सीन लगने वाली है। बहुत सारे लोगों को फ्री वैक्सीन जो 45 साल के ऊपर है उनको लग भी चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भैया बनाने में पैसे तो लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे तो लगते हैं, तो यार उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है मेरे ख्याल से। आपके उधर क्या हालात है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।